نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین۔ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علی تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد بیماری اور تیمارداری، اللہ کریم نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، رب نے اس کو قرآن مجید کی آیت بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ مریض تو بیمار میں ہوتا ہوں۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیے، کہتے ہیں بیمار، یہ نہیں فرماتے کہ وہ بیمار کرتا ہے، بیمار میں ہوتا ہوں، فہو یشفین، شفا وہ عطا فرما دیتا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری بھی دو طرح کی ہے، کچھ لوگوں پر بیماری بطور آزمائش آتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس بیماری ان کے گناہوں کا کفارہ بن کے آتی ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے درجات بلند کرنے کے لیے بیماری آتی ہے، اولیاء، صوفیاء، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، ان لوگوں پر جب بیماری آتی ہے تو ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور ہم جیسے گناہگاروں پر جب بیماری آتی ہے تو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کچھ پر آزمائش ہے اور کچھ کے لیے کفارہ سیئات ہے، بیماری بری کسی کے لیے بھی نہیں، نہ گناہگار کے لیے نہ نیکوکار کے لیے۔ کہتے ہیں ہمارے ہم مزاج ہے، ہم کہتے ہیں فلاں بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے، بیمار ہی نہیں ہوا، چلتا پھرتا چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں بھی ایک شخص نے یہی جملہ کہہ دیا کہ فلاں شخص بڑا خوش نصیب ہے، بیمار نہیں ہوا، بس اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تم نے ٹھیک نہیں کہا، کاش وہ بیمار ہوتا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا اور وہ پاک ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ بیماری خدا کا فضل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دن مسلسل بیمار رہا اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح پہلے دن کے بچے کے ذمہ گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ 3 دن جو مسلسل بیمار رہا، یہ تو رحمت ہے۔ بیماری تو کرم ہے اللہ کا، اگر کسی کے پاس آئے، بیماری تو کرم ہے رب کریم کا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا تو حضور کے چہرے سے حضور کے وجود سے جو گرمی نکل رہی تھی، دور کھڑے میں اس کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ فرماتے میں قریب گیا اور جا کے دست مبارک کو ہاتھ لگایا تو وجود اطہر بخار کے ساتھ تپتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے کہا حضور اتنا بخار؟ فرمایا خدا مجھے اجر دگنا دیتا ہے تو بخار بھی دگنا ہی عطا فرماتا ہے، ڈبل اجر دیتا ہے تو بخار بھی ایک آدمی کے برابر نہیں چڑھتا۔ کتنا چڑھتا ہے؟ اور سب سے قیمتی بیماری پتہ کون سی ہے؟ بخار۔ جی سب سے قیمتی، سر میں درد ہوگا تو سر کے گناہ معاف ہوں گے، آنکھ میں تکلیف ہوگی تو آنکھ کی غلطیاں جھڑ جائیں گی، ہاتھوں میں درد ہوگا تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہوں گے، پیروں میں درد ہوگا تو فقط پیروں کے، اور جب بخار چڑھتا ہے تو پورے وجود کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے وجود کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار تو انسان کے لیے بھٹی ہے۔ حضور کیا مانا؟ فرمایا سونار جب سونے کو خالص کرتا ہے تو بھٹی میں نہیں رکھتا، خدا بھی تھوڑی دیر کے لیے تمہیں بھٹی میں رکھ کے تمہارے زنگ دور فرما دیتا ہے۔ تمہارے زنگ۔ حضرت امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ خدا کا قرب کب ملتا ہے، بندہ اللہ کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے بیماری کے عالم میں۔ اس کی جو نفسانی قوتیں ہوتی ہیں نا، ساری خواہشات، نفسانی خواہشات جتنی بھی ہوتی ہیں، اس کی کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جتنی بھی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں بیماری کی وجہ سے ساری کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور خدا کے قریب جانے کے لیے نفسانی خواہشات کو ہی تو ختم کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی نفسانی خواہشات ختم ہوتی ہیں۔ اسی لیے میرے رسول پاک نے فرمایا بیمار دعا کرے نا، جب بیمار دعا کرے تو گلا شکوہ کرے، دعا کرے کہ گھر والوں پہ غصہ کرے، دعا کرے یہاں آنے جانے والے کو ڈانٹنا شروع کر دے، دعا کرے یا خیر کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب کی کہ پرسوں بھی آیا تھا کل بھی آیا تھا آپ دوائی صحیح نہیں دیتے، وہ دعا کرے یا تنقید کرے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا بیمار اگر دعا کرے تو سمجھو بیمار دعا نہیں کر رہا، فرشتہ دعا کر رہا ہے۔ دوستو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری تمہارے لیے رحمت ہے، بیماری تمہارے لیے کرم ہے۔ ایک بوڑھی اماں حضرت ام صائب رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی اور کتنی خوش نصیب ہیں، بیمار ہوئی تو اللہ کے رسول تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ کتنی خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے رسول تیمارداری کے لیے۔ بڑی خوبصورت بات حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھی ہے، فرماتے ہیں اس محلے میں اور بھی بڑی مسلمان بیویاں رہتی تھیں، یہ ان کو ان کی بیماری کا نفع ملا ہے کہ اللہ کی ساری رحمتیں ان کے دروازے پہ پہنچ گئی ہیں۔ بیمار ہو گئیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیمارداری کرنے تشریف لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اماں کیا حال ہے؟ تو کہنے لگی اللہ بخار میں برکت نہ کرے، اس نے مجھے بڑا ستایا ہے، دیکھیں کس طرح میرا وجود جل رہا ہے، اللہ اس میں برکت نہ کرے۔ بوڑھی نے جب اس قدر سخت انداز میں بخار کے خلاف بات کی تو حضور مسکرائے، کہا اماں بخار کو برا نہ کہہ، یہ تو جب آتا ہے بندے کے گناہ ساتھ لے جاتا ہے، اس کو برا نہ کہہ۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا ایک رات جس بندے کو بخار چڑھ جائے، زیادہ نہیں صرف ایک رات جس کو بخار چڑھ جائے، فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو بیمار ہوتا ہے، بڑا سعادت مند ہے جو بیمار ہوتا ہے۔ لیکن دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ پر بیماری بطور عذاب بھی آتی ہے، اس کی تقسیم کی ہے ہمارے بزرگوں نے۔ محدثین فرماتے ہیں جو شخص بیماری کے عالم میں گلے کرنے لگے، شکوے کرنے لگے، اور جس کی زبان پر ایسے جملے جاری ہو جائیں جو اللہ کو پسند نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اس پر بیماری بطور عذاب آئی ہے۔ اور فرمایا جس پر بیماری آئے اور ساتھ اس کے لبوں پر خدا کا ذکر بھی آئے، بیماری آئے تو جس طرح بھی بن پڑے وہ وضو کرے اور نماز پڑھے، وضو نہ کر سکتا ہو تو تیمم کرے اور نماز پڑھے، کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ نہ سکتا ہو تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ نہ سکتا ہو تو اشارے سے پڑھے۔ فرمایا جس کی زبان پر ذکر جاری ہے سمجھو اس کے لیے بیماری رحمت بن کے آئی ہے، اس کے لیے کرم بن کے آئی ہے، اس کے لیے خدا کی عطا بن کے آئی۔ بیماری اللہ کا فضل ہے۔ اور ایک عجیب روایت نظر سے گزری تو لگا یہ کہ بیماری خدا کی رضا بھی ہے اور پیارے مصطفیٰ کی رضا بھی ہے۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک خاتون حضور کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں بیمار ہوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، حضور بڑی شدید بیماری ہے میرے اوپر، بڑی پریشان ہوں، آپ دعا کریں اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ کبھی نہیں حضور نے تبصرہ فرمایا، لوگ دعا کو کہتے تو حضور کر دیتے۔ اچھا اس نے بیماری کا بتایا ہے، چاہیے کہ اظہار افسوس ہوتا، چہرہ اقدس پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کیا خوبصورت جملے ہیں، اور با اختیار نبی کے کتنے با اختیار جملے ہیں۔ حضور فرمانے لگے شفا چاہیے کہ جنت؟ شفا چاہیے کہ جنت؟ کیا چاہیے، کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے؟ اگر تو کہے تو میں ابھی دعا کروں خدا تجھے شفا عطا فرما دے گا، اور فرمایا اگر تو صبر کرے تو وعدہ ہے تجھے اس بیماری کی برکت سے اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ تو اب بتا کہ تجھے شفا چاہیے کہ جنت چاہیے، شفا چاہیے کہ جنت؟ کہتے ہیں عورتوں میں حوصلہ کم ہوتا ہے، لیکن میرے محبوب کی زلف کے جو اسیر ہیں ان کے حوصلے دیکھیے۔ کہنے لگی سونیا میں نے کیا شفا کرنی ہے، مجھے تو جنت ہی چاہیے، حضور مجھے جنت درکار ہے، آپ نظر کرم فرمائیں اور مجھے جنت عطا کریں۔ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو کئی دفعہ میرا کپڑا ہٹ جاتا ہے، مجھے شرم آ جاتی ہے، یا رسول اللہ اگر ایسا ہو جائے کہ مجھے جب مرگی ہو تو یا رسول اللہ میرا کپڑا نہ ہٹے، باقی میں شفا کا مطالبہ نہیں کرتی۔ صحابی کہتے ہیں حضور نے دعا فرمائی، اس کو بڑی مرگی بھی ہوتی، بہت زیادہ بھی وہ تڑپتی، لیکن اس کا کپڑا اس کی ستر پر موجود رہتا۔ فرماتے ہیں وہ جدھر جدھر سے گزرتی صحابیات کہا کرتی تھی وہ دیکھو جنتی عورت جا رہی ہے، یہ جنتی عورت ہے جس نے اپنی بیماری کے بدلے مصطفیٰ سے جنت حاصل کر لی ہے، اپنی بیماری کے بدلے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جنت حاصل کر لی ہے۔ بیماری خدا کا کرم ہے، بیماری اللہ کی رحمت ہے، بیماری اللہ کی عطا ہے، بیمار اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ فرعون کے بارے میں نے عرض کیا تھا نا کہ 300 سال تک تو ننگے پاؤں چلتا تھا، کبھی کانٹا بھی نہیں چبھتا تھا، اور دوسری جانب جناب ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، پھر شفا ہو گئی۔ ایک دن آپ کے غلام نے پوچھا حضور بیماری اچھی لگتی تھی یا شفا؟ فرمانے لگے بیماری بڑی اچھی لگتی تھی۔ کہنے لگا حضور بیماری آزمائش ہوتی ہے تو آپ کو آزمائش اچھی لگتی ہے؟ بڑے خوبصورت جملے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیان میں لائے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو جواب دیا بڑا خوب ہے۔ فرمانے لگے جب میں بیمار تھا 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا آتا تھا میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا، میرا خدا پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرمایا 12 گھنٹے۔ تو وہ جب خدا پوچھتا تھا نا حال کیا ہے تو 12 گھنٹے تو اس جملے کی لذت میں ہی گزر جاتے تھے۔ 12 جملے تو 12 گھنٹے تو ایک جملے کی لذت میں۔ کیا بات ہے، خدا نے حال پوچھ لیا، اللہ نے حال پوچھ لیا، خدا خود میر مجلس بود، اللہ نے حال پوچھ لیا۔ 12 گھنٹے اس لذت میں گزر جاتے اور اگلے 12 گھنٹے انتظار میں گزر جاتے کہ میرا خدا دوبارہ میرا حال کب پوچھے گا۔ فرمایا بیمار تھا تو وہ میرا حال پوچھتا تھا، بیمار تھا تو نظر کرم کرتا تھا، بیمار تھا تو اس کی توجہ میری جانب تھی۔ جب سے شفا ہو گئی ہے اب وہ حال تو نہیں نہ پوچھتا، اب اس نے حال پوچھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو مجھے تو وہ بیماری ہی اچھی لگتی تھی جس بیماری میں میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا بیماری خدا کا کرم، اور پھر ایک کے لیے کرم نہیں، کئی لوگوں کے لیے، ایک کے لیے نہیں۔ ایک شخص بیمار ہوا، اس کے بیٹے کو خدمت کا موقع میسر آ گیا، بیمار ہوا بھائی کو خدمت کا موقع میسر آ گیا، بیمار ہوا
بیٹی کو خدمت کرنے کا موقع یہ بیمار ہوا، ڈاکٹر کو خدمت کرنے کا، خدمت خلق کا موقع میسر آ گیا، یہ بیمار ہوا تو جو اس کی تیمارداری کرنے جانے والے تھے ان کو اللہ کی رحمت کٹھی کرنے کا موقع آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا میرے بندو میں بیمار تھا تم میری خبر گیری کرنے ہی نہیں آئے۔ کون پوچھے گا؟ بولیے گا۔ میں بیمار تھا تم میری خبر گیری، یا اللہ تو بیماری سے پاک ہے، تیری خبر گیری، تیری بیماری، تو ان باتوں سے پاک ہے، منزہ ہے۔ تو رب کریم فرمائے گا وہ تیری گلی میں، تیرے پڑوس میں، تیرے محلے میں جو بندہ بیمار تھا اگر تو اس کی تیمارداری کرنے جاتا تو اس کے رب کو وہاں موجود پاتا۔ اگر تو اس کی تیمارداری کرنے جاتا تو، لیکن جانا کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تیمارداری کس لیے کرنے جانا ہے؟ کس لیے؟ ووٹ لینے کے لیے؟ میں جاؤں گا تو وہ بھی آئے گا، اس لیے رشتہ داری کے لیے، لین دین کے لیے کہ مشکل وقت میں کام آتا ہے، یا اپنے سماجی تعلقات کے لیے؟ نہ، جب کسی کی خبر گیری کرنے جانا ہے کس لیے جانا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے جائیں گے، پھر امیر غریب برابر ہو جائیں گے، پھر چھوٹا بڑا برابر ہو جائیں گے، پھر سب برابر ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ جائیں گے تو پھر ہم فرق کر کے جاتے ہیں۔ جب ہم سوشل اور سماجی حیثیت کی بنیادوں پہ جاتے ہیں پھر ہم فرق کر کے جاتے ہیں امیر غریب کا۔ خدا کی رضا کے لیے جب ہم تیمارداری کرنے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہ بھولیے گا، دل پہ لکھ لیں۔ حضور نے فرمایا تو خدا کی رضا کے لیے جب اپنے گھر سے تیمارداری کرنے نکلتا ہے، فرمایا اللہ کے فرشتے تیرے کانوں میں آواز دیتے ہیں کہ تیرا جانا تجھے مبارک ہو۔ فرشتے کہتے ہیں تیرا جانا تجھے، فرمایا اگر تو صبح کے وقت جائے، اللہ اکبر، اتنی نعمتیں، اتنا فضل، اتنا کرم، فرمایا اگر تو صبح کے وقت کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جائے تو شام تک 70,000 فرشتے تیری بخشش کی دعا مانگتے رہیں گے۔ کتنے؟ اللہ، 70,000، اور وہ بھی فرشتے جو گناہ نہیں کرتے، جن کی دعا قبول ہی قبول ہے۔ فرمایا تو صبح تیمارداری کرنے گیا تو 70,000 فرشتے شام تک تیری بخشش کی دعا کریں گے، اور فرمایا جب تو شام کو اگر جائے گا تو 70,000 فرشتے صبح تک تیری بخشش کی دعا کریں گے، اور فرمایا جب تو تیمارداری کر کے واپس آئے گا تو یہ نہ سمجھنا بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہے، یہ سمجھنا کہ خدا کی رحمت کا دریا بہ رہا تھا اور تو اس کے اندر غوطہ لگا کے آیا۔ اللہ کی رحمت کے دریا میں کیا کرنے کے لیے؟ بیمار کی لیکن جانا ہے تو جم کے بیٹھ نہیں جانا، اور اس چکر میں نہیں جانا مجھے نہ چائے پلانا میں نے وہاں جا کے پینی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کنز المال میں، فرمایا کوشش کرو جب کسی کی تیمارداری کرنے جاؤ تو وہاں کھایا پیا کچھ نہ کرو، کوشش کرو۔ اگرچہ ہمارے محدثین فرماتے ہیں یہ استحبابی حکم ہے، استحبابی ہے، کیونکہ کوشش کے لفظ آ گئے، یہ استحبابی ہے۔ گھر والا اپنی خوشی سے مہمان نوازی کرتا ہے تو حرج نہیں، لیکن یہ نیت لے کے جانا کہ وہاں جا کے میں کھاؤں گا پیوں گا، اور باہر نکل کے کہنا کہ دیکھو جی میں گیا تھا اس کو چائے بھی نہیں پلانی آتی، خالی چائے رکھ دی بھی، تو تیمارداری کرنے گیا تھا کھانا کھانے گیا تھا، تو تیمارداری کرنے گیا تھا چائے پینے گیا تھا، یا کبھی ملی نہیں اپنے گھر کے اندر؟ تیمارداری جب کرنے جاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو جاؤ تو کوشش کرو کہ کچھ کھا کے نہ ہو، اور دوسرا زیادہ دیر نہ بیٹھو۔ ہاں اگر وہ تمہارا جگری یار ہے اور تمہارے بیٹھنے سے اسے تسلی ہوتی ہے اور تمہارے اس کے پاس رہنے سے اس کو تسلی ہوتی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، ورنہ زیادہ دیر بیٹھنا۔ جی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آدمی خبر لینے آ گیا، پتہ کرنے آ گیا، تیمارداری کرنے آ گیا، آیا تو جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب بیمار کا مسئلہ یہ ہے گھر والوں کو بلانا ہوتا ہے، بچوں کو بلانا ہوتا ہے، کئی دفعہ
جو ہے وہ اس کا دل کرتا ہے میرے بچے میرے پیر دبائیں، کوئی چیز کا اب وہ آیا ہے اور جاتا ہی نہیں، آیا ہے تو جاتا ہی نہیں، بیٹھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنگ آ گئے، کہنے لگے یار لوگوں کا بڑا عجیب حال ہے، ایک بندہ بیمار ہوتا ہے دوسرا آ کے بیٹھے ہی رہتے ہیں، جاتے ہی نہیں۔ اس کو پھر سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کہہ رہے ہیں، کہنے لگا حضور میں دروازہ نہ بند کر دوں تاکہ آئے کوئی نہ؟ آپ فرمانے لگے کر دو پر باہر سے کرنا، کہیں اندر سے نہ کر دینا، بند کر دو دروازہ لیکن اندر سے نہ کرنا، باہر جا کے باہر سے کرنا۔ کہنے لگا جی آپ تو مجھے ہی کہہ رہے ہیں۔ فرمایا بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں، تجھے سمجھ دیر سے آئی ہے، آیا ہے تو خبر گیری کر لی، پتہ لے لی، آپ تو چلا جا، آیا ہے تو بیٹھ ہی گیا ہے، جامی گیا ہے، آیا ہے تیمارداری کرنے ہے، اور اسلام آباد کی سیاست بنانے بھی لگا ہے، گرانے بھی لگا ہے، تو جس کام آیا ہے وہ کام کر۔ پھر ایک اور بات بھی میں کئی دفعہ مجھے ڈر بھی لگتا ہے نا، کوئی 2-4 ساتھی ایسے ہیں بگڑ جاتے ہیں مجھ سے، بعد میں کہتے تسی میری گل پہ کر دے سو، حالانکہ اللہ جانتا ہے دیانتداری کے ساتھ میں کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہا۔ جاتے ہیں اس کو کہا بھائی شوگر ہے تو یہ میٹھا اس کے لیے ٹھیک، تو غوث پاک دا نام لے کے کھا، یہ میٹھا جائز نہیں، تو بسم اللہ لذی پڑھ کے کھا لے، خیر صلی اللہ ہے۔ یہ عجیب بات ہے، حضرت غوث اعظم نے کب فرمایا ہے کہ تم میرے نام پر وہ چیزیں کھاؤ جس سے تمہاری موت واقع ہو جائے، تم ایسی حرکتیں کرو، بیمار ہے نا تو جو چیز، کھجور میں بڑی شفا ہے نا، حضور کی سنت ہے، نبی پاک کو پسند ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیل ہو گئے، پیٹ مبارک میں تکلیف تھی، دست آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ایک شخص کھجور کی بنی ہوئی کوئی چیز لے کے آیا، حضرت علی کا دل چاہا میں کھاؤں، حضور نے منع فرما دیا، فرمایا جب تک تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی کھجور تیرے لیے بہتر نہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے پرہیز کرنے کا حکم ارشاد، تو جب اللہ کے نبی پرہیز کرنے کو کہہ رہے ہیں، حضور بھی تو کہہ سکتے تھے نا میں بیٹھا ہوں، کائنات کا مالک ہوں تو کھا، اللہ شفائیں عطا فرمائے گا، اور حضور جو کہہ دیتے ویسا ہو جاتا۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جو حضور فرماتے وہ ہو جاتا، لیکن فرمایا علی پرہیز کر جب تک تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، احتیاط کر۔ بعد میں سرکے کی بنی ہوئی کچھ چیزیں آئیں، فرمایا یہ کھا، اس میں اللہ نے تیرے لیے شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو پرہیز کرنا، پرہیز کروانا، یہ کیا بات ہے؟ اور پھر جب آپ تیمارداری کرنے جائیں تو حوصلہ دیں، تیمارداری کرنے جائیں تو سامنے والے کا حوصلہ بڑھائیں، اس کو کہیں کہ اللہ خیر فرمائے گا، تو ٹھیک ہو جائے گا، تجھے شفا ہو جائے گی، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے، فرماتے اتنا سخت بیمار ہوا کہ مجھے اپنے بچنے کی امید نہ رہی۔ اپنی بیٹی کو میں نے پیغام دیا، میں نے کہا میری بیٹی کسی طریقے سے میرے محبوب کو خبر کرو، کو یا رسول اللہ صاحب بڑا بیمار ہے، حضور تشریف لائیں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جیسے ہی خبر ملی حضور تشریف لائے، اتنی نقاہت میرے وجود میں نے اٹھنا چاہا پر مجھ سے اٹھا نہ گیا، استقبال نہ کر سکا۔ حضور میرے قریب آئے تو رو پڑا، یا رسول اللہ میں نے وصیت کرنے بلایا ہے، حضور میں نہیں بچوں گا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں 3/3 مال اللہ کی راہ میں دے دوں، ایک میری بیٹی ہے 1/3 اس کو دے دوں۔ حضور نے فرمایا یہ وصیت درست نہیں، تو 1/3 اللہ کی راہ میں دے، 3/3 اپنے وارثوں کو دے۔ یا رسول اللہ میں بچوں گا نہیں، گواہ رہیے گا۔ حضور نے فرمایا تجھے کون کہتا ہے کہ تیرا وقت آ گیا ہے؟ یا رسول اللہ میری طبیعت، میرا وجود، میرا جسم ساتھ نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا تیرے ساتھ وعدہ ہے، اس بیماری سے تو مرے گا نہیں، اللہ تجھے شفا عطا فرمائے گا، تو نہیں جائے گا، تیری موت واقعہ نہیں ہوگی، اللہ شفا دے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے 4 پائی سے میں 20 دن بعد اٹھا، لیکن شفا مجھے اسی وقت ہو گئی جب نبی پاک نے تسلی عطا فرما دی۔ اٹھا 20 دن کے بعد، شفا اسی وقت ہوئی۔ فرماتے حضور کا وصال ہوا تو میں ابھی زمانے میں موجود تھا، جناب صدیق اکبر نے پردہ کیا تو میں موجود تھا۔ فرماتے کئی سال نبی پاک کے وصال ظاہری کے پاس اللہ نے مجھے زندگی دی،
اور میں سمجھا کرتا تھا ساری مصطفیٰ کے جملوں کی برکت سے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو آپ بیمار کے پاس جائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ تو بڑا پریشان ہے، تو بڑا پریشان ہے، کوئی پتہ نہیں تیرا کس وقت معاملہ۔ اور تیمارداری کریں گے تو خلوص سے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر پیار بڑھانا چاہتے ہو، پیار، ایک بات کرنا بڑا ضروری ہے، وہ میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو خوش نصیب ہے اگر تیری زندگی میں تیرے ماں باپ بیمار ہو جائے، خدا کرے سب کے ماں باپ کو اللہ شفا دے۔ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا اگر تجھے موقع میسر آ جائے، خوش نصیب سمجھنا۔ کبھی جب میں بڑا پریشان ہوتا ہوں اور چارپائی پہ لیٹتا ہوں تو میری اماں جی نے بیماری کے عالم میں ہسپتال کے بیڈ پر جو میرے لیے دعائیں فرمائی تھی، مجھے لگتا ہے وہ میرے کانوں میں گونجنے لگی ہیں۔ اور وہ دعائیں جب آگے بڑھ کے سہارا دیتی ہیں تو ساری مشکلات حل ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں کہ بوڑھے ماں باپ، ہو سکتا ہے زبان میں تلخی آ جائے، بیماری انسان کو کئی دفعہ چڑچڑا کر دیتی ہے، لیکن اپنے بازو پھیلا کے رکھ، تو خوش نصیب ہے اگر تیرے حصے میں یہ کام آئے۔ ایک دفعہ میں ایک ساتھی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، کہنے لگے ایک میرا بھائی غریب ہے اور میں لندن کا نیشنلٹی ہولڈر ہوں، بڑا امیر ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو خوش نصیب نہیں سمجھتا۔ میں پیسے کماتا رہا اور جب ابا جی کی خدمت کرنے کی باری آئی تو ساری بازی میرا غریب بھائی لے گیا۔ وہ پیر دباتا رہا، وہ دوائیاں پلاتا رہا، وہ ان کے پاس رہا۔ قسم خدا کی، بیماری کے عالم میں تو ویسے ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ ماں ہو اور پھر بیمار بھی ہو، باپ ہو اور وہ پھر بیمار بھی ہو، اور تجھے موقع ملے اور تجھے اللہ وہ وقت عطا کرے کہ تو قدموں میں بیٹھا ہو اور باپ کے دل میں جو جذبات ہوں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، اماں جی مرحومہ رات بھر میں جاگتا رہا، آخری وقت ان کا آیا، آخری بات انہوں نے جو میرے ساتھ کری، آخری لمحہ مجھے کہنے لگی، ٹھنڈ کا موسم تھا، بیٹا تو سویٹر نہیں پہن لیتا، ٹھنڈ بڑی ہے۔ تو میں نے کہا اماں باہر تو ہے پر اندر یہاں بڑی گرمی ہے اس لیے اتار دیا ہے۔ آخری لمحے اماں جی مرحومہ فرمانے لگی، بیڈ سے تھوڑا سا حرکت کر کے کہنے لگی، تھوڑی دیر آ جا میرے ساتھ اور آرام کر لے، تھوڑی دیر آ جا، تو رات بھر جاگتا رہا ہے، تھوڑی دیر آ جا۔ آخری جملے میں نے کہا جی میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ تو مجھ سے فرمانے لگی، بیٹا میں دعا کروں گی خدا تجھے اتنا کچھ دے کہ تجھ سے سنبھالا نہ جائے، تجھے پتہ بھی ہے میں بچوں گی نہیں، اتنے پیسے مجھ پہ کیوں لگا رہا؟ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا بچنا نہیں، اللہ شفا دینے والا ہے۔ فرمانے لگی، اچھا اللہ تیرا بھلا کرے۔ بس لگتا یہ ہے کہ وہ بھلا کرنے کا جملہ ایسا تھا کہ بھلے پہ بھلا ہی ہوتا چلا گیا۔ دوائی حاصل کر لو، دعا لے لو، یہ نصیب ہے تیرا کہ تجھے حصہ ملے، ورنہ کئی پیسے ہی کماتے رہ جاتے ہیں، دکانداری کرتے ہی رہ جاتے ہیں۔ کر دے 10 دن کے لیے دکان بند اور نوکری کر لے اماں جی اور ابا جی کی، چھوڑ دے 4 دن پردیس، لوٹا واپس۔ یہ بار بار اور ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی تیمارداریاں۔ اگر خدا تجھے موقع دے، اگر اللہ تجھے موقع دے، ایک تو بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو مانگے قبول ہوتا ہے، اور پھر جو سفید داڑھی والا مانگے وہ قبول ہوتا ہے۔ بوڑھا جو اسلام میں ہو جائے وہ مانگے تو اگر 3 دعائیں ایک جگہ کٹھی ہو جائیں، ماں بھی ہو، اسلام میں بوڑھی بھی ہو، بیمار بھی ہو، تو 3 درجے تو حدیث میں ملتے ہیں کہ اس کی قبول ہوگی۔ تجھے کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تجھے ساری خیر تیرے گھر سے ہی میسر آ جائے گی۔ دوستو تیمارداری کرو، گھر میں اگر بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے اور جڑا گھر بیٹھا تو انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ ماں باپ کی نوکری کرو، تیمارداری کرو، بیماری رحمت ہے، تیمارداری کرنا خدا کا کرم ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام نے گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں۔